میرے حضور کی حدیث ہے، بخاری مسلم کے اندر متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ پاک اس کے راوی ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف۔ میرے حضور فرماتے ہیں رمضان میں ہم انسان کی نیکیاں 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ 10 گنا سے بڑھ کے، غیر رمضان میں ایک کی تو 10، اب ایک کرے گا 10 نہیں ملے گی۔ ایک حدیث میں 70 کا بھی ذکر ہے، لیکن جو حدیث بخاری میں مسلم میں موجود ہے نا، حضور فرماتے ہیں ایک کرے گا تو ہم انسان کی 1 سے 10، اس 10 گنا والی نیکی کو بڑھا کے ہم 700 گنا تک بڑھا دیں گے۔ یہ رمضان کی برکت ہے۔ اب حدیث کے الفاظ سنیے، اللہ پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ قال اللہ تعالی الا الصوم، فرمایا مگر روزہ فإنہ لی وأنا اجزی بہ۔ میرے حضور کی حدیث سنیں اور لطف محسوس کریں کہ رب ہم پر کتنا فضل، کتنا رحم فرما رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے روزہ جو ہے نا، روزہ یہ صرف میرے لیے ہے۔ روزہ الا الصوم فإنہ لی، روزہ صرف میرے لیے ہے، فإنہ لی یہ میرے لیے ہے، وأنا اجزی بہ، رب فرماتا ہے اس کی جزا بھی میں رب خود عطا فرماتا ہوں۔ اب یہاں پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے نماز ہم پڑھتے ہیں نا، کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی ہے نا۔ زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا۔ وہ رب نے ہم پر صاحب ثروت پر، صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب نماز ہے عبادت اللہ کی، زکوٰۃ ہے عبادت اللہ کی، حج ہے عبادت اللہ کی، عمرہ عبادت اللہ کی، قرآن کی تلاوت عبادت اللہ کی، ساری عبادت جناب والا تسبیحات، تعلیلات، لمبے لمبے قیام، لمبے لمبے سجدے، ساری عبادت اللہ کی ہے۔ لیکن جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، نماز ہم پڑھتے ہیں، بدلہ اللہ دیتا ہے، صلہ اللہ دیتا ہے، لیکن کیا کرتا ہے؟ فرشتوں کے ہاتھ سے دلواتا ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں تو بدلہ اللہ دیتا ہے، دلواتا فرشتوں کے ہاتھ سے ہے۔ حج ہم کرتے ہیں، بدلہ اللہ دیتا ہے، دلواتا فرشتوں کے ہاتھ سے ہے۔ عمرہ ہم کرتے ہیں، بدلہ اللہ دیتا ہے، دلواتا فرشتوں کے ہاتھ سے ہے۔ لیکن روزہ ایسی عظیم عبادت ہے، رب ہو کے فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا روزہ ہے بھی میرے لیے، اس کی جزا بھی میں کسی فرشتے کے ہاتھ سے نہیں دلواتا، رب فرماتا ہے اس کی جزا میں رب خود عطا کرتا ہوں۔ نبی کے غلاموں، اب دیکھیے یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس حدیث کے یہ جو جملہ ہے نا وَأَنَا أَجْزِي، اس کی 2 قراتیں کی ہیں۔ ایک ہے اجزی بھی، روزہ میرے لیے اللہ فرماتا ہے اس کی جزا میں دیتا ہوں، یہ ہے ایک قرات، یہ ہے معروف، روزہ میرے لیے اس کی جزا اللہ فرماتا ہے میں دیتا ہوں۔ مفسر قرآن آپ فرماتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب فرماتے ہیں اس کو اگر مجہول پڑھے نا، اجزی نہ پڑھے، اجزا پڑھے، تو پھر اس کا ایک مطلب بنتا ہے، وہ کیا ہے آپ سنیں گے تو یقیناً آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑے گی۔ کہتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے، وانا اجزی یہ ہے معروف، پہلی قرات، اس کی جزا اللہ فرماتا ہے میں خود دیتا ہوں۔ اب اگر اس کی دوسری قرات پڑھیں، اس کو اجزی نہ پڑھیں، اس کو پڑھیں اجزا، اس کا پھر مطلب یہ بنتا ہے روزہ میرے لیے ہے،
اس کی جزا میں نہیں دیتا. مطلب یہ ہے اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے, اس کی جزا میں رب خود ہوں. یعنی اس کی جزا میں رب خود ہوں. اب بات کو سمجھیں, دیکھیے قاری کو جنت ملے گی جو قرآن پڑھتا ہے, قرآن پڑھنے والے کو جنت ملے گی, نماز پڑھنے والے کو جنت ملے گی اگر قبول ہو, حج کرنے والے کو جنت ملے گی, عمرہ کرنے والے کو جنت ملے گی, لمبے لمبے قیام کرنے والے کو جنت, خیرات کرنے والے کو جنت, تسبیحات پڑھنے والے کو جنت, ساری عبادت کرنے والے کو جنت ملے گی. روزہ ایسی عظیم عبادت ہے, جب روزے دار روزہ رکھتا ہے جنت تو ملے گی ہی ملے گی, لیکن روزے دار کو خود خدا مل جائے گا. الصوم لی وانا اجزا, اگر اس کو اجزا پڑھیں. اب دیکھیے, ایک ہے کہ اس کی جزا میں خود دیتا ہوں. آپ مجھے بتا سکتے ہیں جتنی بھی بڑی نعمتیں ہیں, جنت بڑی نعمت ہے نا جی. آپ جو گھر سے اٹھ کے وضو کر کے اذان ہوئی مسجد میں آ کے بیٹھے ہیں, کس لیے آئے ہیں؟ اللہ گناہ معاف فرما, جنت عطا فرما. اللہ گناہ معاف فرما, جنت عطا فرما, یہی تمنا ہے نا. میں بھی بیٹھا ہوں, آپ بھی بیٹھے گئے, روزے رکھ رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ اللہ گناہ معاف, جنت عطا کر. تراویح پڑھتے ہیں, کیا وجہ؟ گناہ معاف, جنت عطا کر. ایسے ہے نا. لیکن سن لیں, روزے اتنی عظیم عبادت ہے, جنت نعمت ہے, اللہ مغفرت کر دے وہ ایک بڑی نعمت ہے. لیکن سبحان اللہ, جو بات میں کرنا چاہتا ہوں, ساری نعمتیں, جنت, باغات, میوہ جات, پھل, خوبصورتی, شراب طہور, جناب والا ساری چیزیں, جتنی بھی بڑی بڑی نعمتیں ہیں نا, یہ ساری نعمتیں چھوٹی ہیں. جس کو خدا مل جائے نا, خدا جس کو مل جائے نا, وہ ایسی عظیم نعمت ہے جس کا مقابلہ نہ دنیا میں ہو سکتا ہے نہ آخرت میں ہو سکتا ہے. جس کو خدا مل جائے. روزے دار کے لیے کیا فرمایا؟ الصوم لی, روزہ میرے لیے, وانا اجزا, اس کی جزا میں رب خود ہوں. اب آگے سنی حدیث کے الفاظ. میرے حضور فرماتے ہیں یدع شہوتہ, یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی للصائم. حضور فرماتے ہیں یہ جو روزے دار ہے نا, اس کا میرے سے اتنا پیار ہے نا, اب اس نے مجھے دیکھا نہیں, اس کو فرشتہ روکنے والا نہیں, اس نے مجھے دیکھا نہیں, اس کو فرشتہ روکنے والا نہیں, لیکن رب فرماتا ہے میری محبت میں نہ گناہ کرتا ہے, نہ کھانا کھاتا ہے, نہ پانی پیتا ہے. پورا سال جو کھاتا بھی ہے, پیتا بھی ہے, پانی بھی ہے, جب آپ نہا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ کوئی نہیں ہوتا, غسل خانہ کی کنڈی بند ہے, وہاں پہ پی سکتے ہیں, گھر میں پی سکتے ہیں, فریج کھول کے پی سکتے ہیں نا, سب کچھ کر سکتے ہیں نا. رب فرماتا ہے یہ انسان میرا ایسا شاہکار ہے, 11 مہینے کھاتا بھی ہے, پیتا بھی ہے. اب رمضان آیا, فرشتہ ہاتھ پکڑ کے روکتا نہیں ہے, میری محبت میں یہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے. رب فرماتا ہے جب یہ انداز کرتا ہے نا, میں رب پھر اس سے پیار فرماتا ہوں. فرمایا میری محبت میں چھوڑ دیتا ہے. اجلی للصائم. اب حدیث کے آگے جملے سنیے تو یقین جانیے, یہ ایک حدیث سے میں تسلسل کے ساتھ چڑھ رہا ہوں. دیکھیے میرے حضور فرماتے ہیں فرحتان, پھر روزے دار کو 2 خوشیاں ملیں گی. کتنی خوشیاں؟ 2 خوشیاں. فرحتان, فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ. میرے آقا فرماتے ہیں روزے دار کو 2 خوشیاں ملیں گی. ایک اسے افطار کے ٹائم ملے گی, دوسری جب وہ روزے دار رب سے ملاقات کرے گا. یعنی روزے دار سے اللہ ملاقات فرمائے گا. فرحۃ عند لقاء ربہ, اللہ سے ملاقات کرے گا. اب اس جملے پر پھر توجہ چاہتا ہوں. دیکھیے حدیث میں جو جملہ ہے نا, وہ یہ نہیں ہے روزے دار کو اللہ کا دیدار ہوگا. الحمدللہ سے میں ایک رضوی ملنگ ہوں, پھر ایک ایک جملے سے کئی نقطے نکلتے ہیں. میں الحمدللہ سے علمی موتی آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. دیکھیے حدیث میں جو جملہ ہے نا, وہ یہ نہیں ہے کہ روزے دار کو اللہ کی زیارت نصیب ہوگی.
روزے دار کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. حدیث میں یہ نہیں ہے فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ، لفظ ہے ملاقات، لفظ ہے ملاقات، زیارت کا جملہ نہیں ہے، زیارت کا جملہ نہیں ہے، جملہ ہے ملاقات کا، ملنے کا. دیکھیے زیارت جو ہے نا، زیارت بندہ اگر کسی سے ملاقات نہ بھی کر سکے نا، دور سے اس کو دیکھے، زیارت ہو جاتی ہے. کسی کو اگر بندہ ملاقات نہ کر سکے، دور سے دیکھے، دیدار ہو جاتا ہے، زیارت ہو جاتی ہے. لیکن روزے دار تو کتنا خوش بخت ہے. حدیث کے جملے ہیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں روزے دار اللہ کا دیدار نہیں کرے گا، صرف دیدار. فرحۃ عند لقاء ربہ، اور دیدار تو دور سے ہو جاتا ہے. روزے دار اللہ سے دور بیٹھ کے دیدار نہیں کرے گا. قیامت کے دن جب یہ آئے گا، روزے دار سے رب رب ہو کر ملاقات فرمائے گا. کو دل ٹھریا کہ نہیں ٹھریا؟ الحمدللہ سے ہم روزے رکھ رہے ہیں تو ایسے نہیں رکھ رہے. میں حدیث کا سہارا لیتے ہوئے ایک جملہ کہہ دینا چاہتا ہوں. ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، اصحاب و اہل بیت کو مانتے ہیں، اولیاء کو مانتے ہیں، حضور کے فرمان کو مانتے ہیں. میرا یہ وجدان ہے قیامت آنے کی دیر ہے، اللہ اپنے محبوب کے غلاموں کو روزے کے بدلے میں ملاقات بھی فرماتا جائے گا، ان کو دیدار بھی کراتا جائے گا. وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. اب نبی کے غلاموں پھر آگے سنیے، میرا آقا فرماتے ہیں وَلَخُلُوفُ فَمِّ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. میرے حضور فرماتے ہیں پھر لوگوں سنو، یہ جو روزے دار ہے نا، جب شام کا ٹائم ہوتا ہے، دوپہر ہوتے ہیں، اس کے لب خشک ہو جاتے ہیں، منہ کا تھوک خشک ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس کی بھی ایک قیمت ہے. اب تھوک اگرچہ ہمارا اپنا ہی ہو نا، ہم خود بھی نفرت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جب تھوکتے ہیں تو پھر کیا آپ کو کسی کو دیکھا ہے تو پھر اٹھا کے اسے منہ میں ڈالا ہو؟ نفرت کرتے ہیں نا، بلغم تو نفرت کرتے ہیں نا. اپنا بھی ہو سارا دن اس کو منہ میں اٹھائے پھرتے ہیں، جب تھوکتے ہیں تو پھر نفرت، ایسے ہے نا. لیکن سن لے، روزہ رکھے گا پھر اس کی بھی قیمت ہے. روزہ رکھے گا پھر یہ بھی رب کے نزدیک مقرب بن جاتی ہے، رب کے نزدیک اس کی بھی کوئی شان ہے، اس کا بھی کوئی مرتبہ ہے. کیا آقا فرماتے ہیں وَلَا خَلُوفٌ فَمِّ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. فرمائے او روزے دار، جب تیرے منہ کا تھوک خشک ہوتا ہے نا، جب لب خشک ہوتی ہے تو ایک بو سی پیدا ہوتی ہے نا. تو میرے آقا فرماتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو روزے دار کی منہ کی بو، میں بو بھی نہیں کہتا، اس کو خوشبو کہتا ہوں، اطیب عند اللہ، اللہ کے نزدیک روزے دار کی منہ کی خوشبو جب لب خشک ہو جاتے گئے تو کیا ہوتا ہے؟ میرے حضور فرماتے ہیں اللہ کو روزے دار کے منہ کی خوشبو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہوتی ہے. نہیں فرما رہے توجہ سارے، بولیے سبحان اللہ پیار کے ساتھ. اب نبی کے غلاموں پھر کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے. ڈھال ہوتی ہے نا مجاہد کے ہاتھ میں، جہاد ہوتا ہے، تیر آتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتا ہے، دفاع کرتا ہے. روزہ قیامت کے دن روزہ جو ہے نا خود یہ ڈھال بنے گا. کس کی ڈھال بنے گا؟ جس نے مسلمان نے روزہ رکھا، یعنی یہ دوزخ کے آگے ڈھال بن کے روزہ روزے دار کو جنت میں لے جائے گا. اب سنیے وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِهِمْ فَلَا يَرْفُسْ وَلَا يَسْخَبْ. میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں سنو، جب تمہیں روزہ ہو گالی نہ دو، بری بات نہ کرو، گالم گلوچ کچھ نہ کرو. جب کوئی تم سے لڑے اسے ایک ہی بات کرو، اے میرے سے کیوں لڑتا ہے، میں تو روزے دار ہوں نا.